زندگی کرنا دشوار ہے، وہاں سے نکل کر ایک ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر اللہ کی بندگی کرنے میں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو یہ ہجرت ہے، اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور اسی ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کے آغاز کا ایک نقطہ، ایک بنیاد بنا دیا گیا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑے۔ وطن کو چھوڑنا دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بہت اچھا کام ہے، بہت قابل بابرکت کام ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے ایسے علاقے سے کہ جہاں پر اس کو اللہ کی بندگی کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جہاں پر اس کے سامنے بہت ساری اڑچنیں ہوتی ہیں، اللہ کی بندگی کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، ایسی زمین سے نکل کر اگر کوئی بندہ ایسے علاقے میں جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے اللہ کی بندگی کرنا بہت آسان ہے، بہت یعنی وہاں پر کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور صحابہ کرام مخلص تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، محض اللہ کے دین کی خاطر، کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا۔ تو اسی لیے اس واقعے کو، کیونکہ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا، وہ کام کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر تھی، تاکہ اللہ کی بندگی کی جائے، یہ اہم مقصد تھا۔ لیکن صحابہ کرام سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مہاجر کون ہے؟ مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو ایک وطن سے دوسرے وطن چلا جائے، ایک بستی سے دوسری بستی چلا جائے، اس کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، گناہ کو چھوڑ دے، غیبت کو چھوڑ دے، ہر گناہ کے کام کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، سارے گزشتہ جو گناہ کے کام ہم کرتے رہے جانے انجانے میں، ان تمام گناہوں کو چھوڑنا وہ مہاجر ہے۔ صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان تمام خامیوں اور کمزوریوں کو چھوڑنے والا احادیث کی روشنی میں صحیح معنوں میں مہاجر کہلایا۔ تو اسی لیے اس واقعے کو بنیاد بنایا گیا۔ تو محترم حاضرین، گزشتہ جمعے میں ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے کہ عورت کا جو مقام ہے اسلام کے اندر وہ کتنا اونچا ہے، جاہلیت میں اس کی کیا حیثیت تھی، وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور پھر یہ بتایا گیا کہ عورت کے حقوق اور مرد کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں۔ دوسرے جو مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان، جتنی بھی تہذیبیں، جتنے کلچر اس ملک کے اندر یا کہیں بھی پائے جاتے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ عورت کو وہ مقام کسی مذہب نے نہیں دیا جو مذہب اسلام نے دیا۔ مذہب اسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ان والدین کو جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، آپ نے فرمایا من عال جاریتین فدخلت هو وانا كهاتين وسمع اصابعه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کرے، من عال جاریتین، جو آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی نشو و نما کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی تعلیم و تربیت کرے، تو وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا اور کہا کہ کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں،
اسی طرح میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے حدیث کے اندر کہ بیٹوں کی تربیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کوئی حکم جاری کیا، لیکن بیٹیوں کے لیے بالخصوص بیٹیوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور اس میں بھی 2 بیٹیاں کہ جس کے گھر میں 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، وہ کہتی ہے حضرت عائشہ کہ جاءت الی امرأۃ معها بنتان، میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، وہ مانگنے کے لیے آئی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، فلم اجد شیئا غیر تمرۃ، صرف ایک کھجور کا ٹکڑا میرے پاس تھا اور کچھ نہیں تھا، میں نے بہت تلاش کیا کہ کچھ مل جائے وہ دے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس وہی ایک کھجور اس خاتون کے حوالے کیا، اور اس خاتون نے کیا کیا، فقسمت بینہا نصفین، کہ اس خاتون نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے کیے اور اپنی بچیوں میں تقسیم کیے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ حضرت عائشہ نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، کہ جو آدمی ان بچیوں کی وجہ سے، ان بچیوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، ان کی نشو و نما کی وجہ سے آزمایا گیا، فاحسن الیہن، اور اس نے ان بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کن له سترا من النار، یہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جہنم، عورت جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے چہروں میں اداسی آ جاتی ہے، وہی کیفیت اس کا ذکر قرآن سورہ نحل میں کرتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب جاہلیت کے دور میں جب کسی کے یہاں لڑکی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا اور لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا رہتا۔ یہ کیفیت آج بھی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر آپ معاشرے کا گہرائی سے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ محترم حاضرین، زمانے جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسلام نے اس کو حیثیت دی، اسلام نے اس کو مقام دیا، اس کو مرتبہ دیا، اس کو عزت و تکریم سے نوازا۔ اور زمانے جاہلیت میں مرد حضرات کیا کرتے تھے کہ ایک ہی آدمی 2 بہنوں سے نکاح کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے، فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم واخواتکم من الرضاعہ، یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے کہ کون سا رشتہ تمہارے لیے حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ 14 رشتے ہیں اس آیت میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرد ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرے یعنی یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ حرمت علیکم ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، یعنی یہ چیز حرام ہے شریعت اسلامیہ میں۔ پہلے زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو چاہتا یعنی عورتوں کو جیسے چاہتا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جیسے چاہتا ان کو استعمال کرتا، یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا جب اس کا باپ وفات پا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، اپنی سوتیلی ماؤں سے اپنے باپ کے مر جانے کے بعد ان سے نکاح نہ کریں، الا ما قد سلف، جو زمانے جاہلیت میں ہو چکا اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم جب نازل ہو گیا ہے، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد کوئی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرے، وہ ماں کے درجے میں، اس کا ادب و احترام بہرحال بچوں پر لازم ہے، گرچہ وہ سوتیلے بچے لاکھ اختلافات ہوں لیکن وہ ماں کے درجے میں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب عورتیں
مخصوص ایام سے گزرتی جن کو ناپاکی کا وقت کہا جاتا ہے، حیض کے وقت میں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب عورتیں ایک مخصوص ایام میں گزرتی تھیں، جب وہ ناپاک ہوتی تھی تو ان کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، شوہر ان کے قریب نہیں جاتا تھا، ان سے خدمت نہیں لیتا تھا، ان سے صحیح طریقے سے بات چیت نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ آرام نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کو الگ تھلگ پھینک دیا جاتا تھا، ایک الگ روم میں ان کو شفٹ کر دیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ عورت کی حیثیت تھی، لیکن اسلام نے اس ناروا سلوک کو حرام قرار دیا اور کہا کہ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، اس کو الگ تھلگ نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جب ایام حیض میں ہوتی تھی، جب مخصوص دنوں میں ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کے ساتھ آرام بھی کرتے تھے اور ان سے خدمت بھی لیتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ سب کچھ جائز ہے، اسنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی سوائے جسمانی تعلقات قائم کرنے کے سب کچھ جائز ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب امہات المؤمنین حیض کی حالت میں ہوتی تھی، یعنی مخصوص ایام مخصوصہ میں ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب رہتے تھے، ان سے مخالفت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ان سے خدمت دیتے تھے، اپنے سارے کام کرواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ میں ایام حیض میں ایک برتن میں پانی پیتی اور وہی برتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی بچا ہوا پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اسلام کی تعلیم۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حیض کی حالت میں کھانے کے دوران میں ہڈی سے گوشت توڑتی اپنے دانتوں کے ذریعے، اور پھر وہ ہڈی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیتی، پیش کرتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے ہڈی سے گوشت توڑتے جہاں سے میں نے توڑا ہوتا۔ اتنی محبت ایام حیض میں عورت کو الگ، جیسے دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیے یہودی لوگ کیا کرتے تھے، یہودی لوگ جو تھے جب عورت مخصوص دنوں میں ہوتی تھی، جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی، تو عورت سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیتی، اس کے ساتھ رویہ ان کا بدل جاتا، اس کو حقیر سمجھتے، اس کو گھر کے باہر کر دیتے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہودیوں میں یہ چلن عام ہے، ایسا کرتے ہیں وہ، تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، آیت نمبر 222 سورہ بقرہ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ صحابہ اکرام آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بتا دیجیے کہ وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، عورت کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے مرحلے میں عورت اس بات کی مستحق ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے کلام کیا جائے، اس کے ساتھ محبت بھری نگاہ سے دیکھا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کی کمزوری کا اور تکلیف کا احساس کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ أَذًى، حیض کا مرحلہ تکلیف دہ مرحلہ ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی اس مرحلے میں اپنی خواہشات، عورتوں سے خواہشات پوری مت کرو، باقاعدہ کہا گیا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائے، جب پاکیزہ ہو جائے تو اپنی خواہشات پوری کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاکیزہ ہو جائیں، جب ان کے ایام مخصوص ختم ہو جائیں، تو تم پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان سے اپنی خواہشات پوری کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ وہ ایک نازک ترین مرحلہ ہے، اور ایسے نازک ترین اور تکلیف دہ مرحلے میں عورت زیادہ یعنی اس بات کی خواہش مند ہوتی ہے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی درد کو سمجھے، اس کی تکلیف کو سمجھے،
بجائے اس کے آدمی اس کو بالکل نظر انداز کرے۔ اسلام نے عورت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر جب کہ عورت تکلیف دہ مرحلے میں، اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کی، روزے کی قضا کا حکم دیا کہ ایام مخصوصہ میں جب عورت تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کر دی اور اس کی قضا نہیں ہے۔ 5 دن کی کتنی نمازیں ہوتی ہیں، اس کی قضا نہیں ہے۔ ہاں البتہ روزے کی قضا ہے، روزے معاف ہے اس مرحلے میں، لیکن روزے کی قضا ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، یا بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو روزے کی قضا کا حکم دیا گیا کہ جب اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے اور جب وہ یعنی جب وضع حمل کا مرحلہ پائے تکمیل تک جب پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ روزے رکھے۔ جب وہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرے، جب اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کرے، روزے رکھے۔ تو روزے کا مرحلہ ہٹا دیا گیا۔ اسلام نے عورتوں کی مجبوریوں کا پورا، آپ دیکھیے کہ ان کی مجبوریوں کا پورا احساس باقی رکھا ہے، عورتوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اور اگر عورت ایام مخصوص میں ہو، حج کے موقع پر طواف وداع معاف کر دیا گیا، جو حج کے واجبات میں سے آخری طواف جس کو کہا جاتا ہے طواف وداع، عورت نہیں کرے گی، طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی پاکی ضروری ہے۔ بے وضو ہو کر طواف نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب عورت یعنی مخصوص ایام میں ہوتی ہے، طواف نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے حکم ساخت کر دیا گیا۔ تو اسلام نے عورتوں کی کمزوریوں کا خیال رکھا اور ان کے حقوق متعین کیے، اور یہ بتایا کہ جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں، مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 228 میں فرمایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر، دونوں طرف سے۔ مردوں کے حقوق عورتوں پر، عورتوں کے حقوق مردوں پر، بالکل برابر برابر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تنومند ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ کماتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے پریوار کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو چلاتے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک اونا فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ فضیلت۔ ورنہ حقوق کی ادائیگی میں کبھی بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میرا حق زیادہ ہے، میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، وہ اپنے یعنی وہ احسان جتانے لگتا ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ مردوں کے بھی حقوق ہیں عورتوں پر اور عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی 2 شادیاں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو ایک سے شادی کرو، اور اگر ایک سے شادی کرو گے تو انصاف ہو جائے گا، اور اگر 2 سے شادی کرو گے اور تمہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له امرأتان فهو مائل الى احداهما، کہ جس کی 2 بیویاں وہ ایک ہی طرف مائل ہو، جاء یوم القیامت بشقه ساقط، قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ گویا اس کا ایک حصہ کٹا ہوا ہوگا، ایک حصہ جو ہے اس کا آدھا دھڑ کٹا ہوا ہوگا۔ اس طرح وہ قیامت کے دن آئے گا کہ جس کی 2 بیویاں ہو، ایک کی طرف مائل ہو، ایک کو نظر انداز کرتا ہو، ایک کی ضروریات پوری کرتا ہو، دوسرے کو نظر انداز کرتا ہو، دوسرے کے حقوق نہ ادا کرتا ہو، تو قیامت کے دن وہ آدمی اس شکل میں آئے گا کہ اس کا دھڑ کا آدھا حصہ بالکل کٹا ہوا ہوگا، اور یعنی لوگ پہچان لیں گے کہ اس کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور اس نے انصاف نہیں کیا۔ تو اسلام جو ہے انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، تو انصاف کا تقاضا ہے، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو قرآن کہتا ہے فواحدۃ، ایک سے شادی کرو، اور ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونڈیاں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے ہیں،
ان سے استمتاع کر. اور پھر یہ کہا وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے کہیں تم بے انصافی کے مرتکب نہ ہو جاؤ. بیویوں کے معاملے میں، اپنی بیویوں کے معاملے میں اگر تمہیں انصاف کرنے کا اندیشہ ہے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، بے انصافی کا اگر اندیشہ ہے، تو تمہیں ایک سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ بے انصافی یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی مخلوق پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ہر مخلوق کو محترم اور معزز بنایا ہے. اور اس کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اگر حق نہ ادا کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو عزت نہیں دے رہے. ہر چیز کا حق ادا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر یعنی وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حقدار کا حق ادا کرو. اگر تم ہر حقدار کا حق ادا نہیں کرو گے اور صرف اللہ کے حقوق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری باس پرس کرے گا، تم سے سوال کرے گا. چلیے اپنے اللہ کے حقوق اگر بندہ ادا نہیں کرے گا، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہم تلفی کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. آپ کی نمازیں صحیح ہوں گی، آپ کے روزے صحیح ہوں گے، حقوق اللہ صحیح ہوگا، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوئی تو آخرت میں نجات ناممکن ہے. تو اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.